السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آ چکی ہے وہ یہ کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے، غلامی، اطاعت، فرما برداری کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ میں نے عرض کیا تھا اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جو شخص نماز کو محض فرض اور حکم الہی جان کر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہے، وہ اگر نماز کی دعاؤں کو مطلب نہ سمجھتا ہو تب بھی اس کے اندر اللہ کا خوف اور اس کے حاضر اور ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں اور اللہ ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے مستعدی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو اللہ کی بندگی اور عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی جانتا رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس کے خیالات اور اس کی عادات اور قصائل پر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اس کے ایمان کی قوت کس قدر بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی زندگی کا رنگ کیسا پلٹ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے جو یہ ہیں ارکان جو ہیں نماز کے تعلق سے اس کے کیسے ہم کو اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلی چیز اذان اور اس کے اثرات۔ سب سے پہلے اذان کو لیجئے۔ دن میں 5 وقت آپ کو یہ کہہ کر پکارا جاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کا حقدار نہیں۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ اس کام کے لیے جس میں فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو ایک ایسی زبردست پکار ہے، ہر روز 5 مرتبہ یہ آواز کس طرح تمہیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں سب دراصل جھوٹے ہیں۔ زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آؤ اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟ کیوں کر ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑ نہ پڑے۔ اذان کا سلسلہ الحمدللہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹہ مسلسل کسی نہ کسی مقام پہ ہر وقت جو ہے وہ اس کی صدا جو ہے گونجتی رہتی ہے، ایمان والوں کو دنیا بھر میں جو ہے اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ یہ وہ مظہر ہے جو فزیکلی جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وضو۔ اس آواز کو سن کر تم اٹھتے ہو اور سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھتے ہو کہ میں پاک ہوں یا ناپاک،
میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، مجھے وضو ہے یا نہیں۔ گویا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ بادشاہ دو عالم کے دربار میں حاضری کا معاملہ دینا دنیا کے دوسرے سب معاملات سے بالکل الگ ہے۔ دوسرے کام تو ہر حال میں کیے جا سکتے ہیں، مگر یہاں پر جسم اور لباس کی پاکی اور اس پاکی پر مزید طہارت یعنی وضو کے بغیر حاضری دینا سخت بے ادبی ہے۔ یعنی کتنا صفائی پاکی کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ تم پہلے اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہو اور پھر وضو شروع کر دیتے ہو۔ اس وضو کے دوران میں اگر تم اپنے اعضاء دھونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور فارغ ہو کر وہ دعا پڑھو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو محض تمہارے اعضاء ہی نہ دھلیں گے بلکہ ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی دھل جائے گا۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اکیلے ایک لا شریک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا۔ یہ ہے دراصل وضو سے ہم پھر پاک ہوتے ہیں اور دعا اس کے بعد جو ہے ادا کرتے ہیں کہ اللہ سے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا، اور توبہ کی شمولیت کے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے مرحلہ نیت۔ اس کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، منہ قبلے کے سامنے ہے، پاک صاف ہو کر بادشاہ عالم کے دربار میں حاضر ہو۔ سب سے پہلے تمہاری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس زبردست حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے تم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو، گویا دنیا و ما فیہا سے دستبردار ہو رہے ہو۔ پھر ہاتھ باندھ لیتے ہو، گویا اب تم بالکل اپنے بادشاہ کے سامنے باادب دست بستہ کھڑے ہو۔ اس کے بعد تم کیا عرض معروض کرتے ہو؟ اس کے بعد تسبیح: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ۔ بڑی برکت والا ہے تیرا نام، سب سے بلند اور بالا ہے تیری بزرگی، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ یہ ہے جو نیت جو ہے ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی در اندازی اور شرارت سے۔ پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کا پروردگار ہے، اور الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا، بڑا مہربان ہے، مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک ہے، روز جزا سزا کا مالک ہے، جس میں اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا اور انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں،
اس کے بعد آمین کہتے ہیں، زور سے کہتا ہے کوئی اور دل میں کہتا ہے کوئی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اے خدایا ایسا ہی ہو، یعنی مالک ہماری اس دعا کو قبول فرما، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تم قرآن کی چند آیتیں پڑھتے ہو جن میں سے ہر ایک میں امرت بھرا ہوا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے، اور اسی راہ راست کی ہدایت ہے جس کے لیے سورہ فاتحہ میں تم دعا کر چکے تھے۔ مثلا قرآن مجید کی مختلف صورتیں سے اس کے بعد ہم صورتیں لیتے ہیں۔ اس مثال کے طور پر سورۃ العصر ہم نے اگر پڑھا تو اس کے معنی ہمارے ذہن میں رہیں، اس کا کم سے کم مفہوم، اگر لفظی ترجمہ اس وقت نہ سمجھتے ہوں تو کم سے کم اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں۔ والعصر تو اللہ تعالیٰ ادھر زمانے کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم، زمانے سے مراد کیا ہے؟ وقت ہے، ماضی کا، حال کا اور مستقبل۔ ماضی کا جو وقت ہے ہزاروں کروڑوں سال ہو سکتا ہے، اور حال تو حال ہے، اور مستقبل تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھا کے فرما رہا ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ یعنی بے شک انسان گھاٹے میں، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ سے دو کنڈیشن یہاں پر آ گئے۔ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی تلقین کی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ہے چھوٹی سی چھوٹی صورت، 3 آیتوں پر مشتمل اور بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ صورت۔ جب ہم یہ صورت ہم سنیں یا پڑھیں تو ہم کو کم سے کم اس کی اہمیت اور نجات کے لیے یہ منیمم 4 کنڈیشن بتائے گئے: ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین کرنا، اور اس پر جو مصیبت پریشانی ہے صبر، استقامت سے کام لینا۔ یہ منیمم پاسنگ کرائیٹیریا ہے جو ہر مومن میں رہنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم صورتوں کا مفہوم معنی اگر ہم سمجھتے ہوئے اگر ہم نماز ادا کریں تو ظاہر ہے ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، بلکہ ہمارا ذہن پورا متوجہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اور یہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کا اقرار ہم کرتے ہیں، ہم اس کے دل میں بھی بعض اس میں آمین کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو ہے ہدایت عطا فرما۔ پہلے جو 2 کنڈیشن ہے وہ 2 کنڈیشن فرداً ہے، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اس کے بعد جو دوسرے 2 کنڈیشن ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ دراصل اجتماعی احکام ہے، اجتماعیت کی طرف ہم کو دعوت دیتے ہیں۔ جب لوگ ایمان لانے کے بعد میں عمل صالح کیے تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ تنہا اپنی عبادت کریں اور گھروں کو چلے جائیں، بلکہ اسلام یہ چاہتا کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہیں، جماعت کے ساتھ تنظیم تشکیل کر کے جڑے رہیں۔ اور یہ جو بیسک کام ہے، ان بیسک کام کے بعد بڑا کام کیا ہے؟ یہ تم کو کس مقصد کی طرف لے جاتا؟ تو انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آنے کی طرف، انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لے آنا ہے، یہ کام ہم سے کرواتا ہے۔ اور یہ گویا کہ ہمارے لیے تربیت ہے، ٹریننگ ہے، اور اصل میدان میں یہ چیز جب ہم کرتے ہوئے وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور ہم مطمئن ہوں گے، اور پھر اللہ کے حضور جب ملیں گے تو انشاءاللہ باعزت ہم ملیں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت ہم پڑھتے ہیں اگر اس کا معنی، مفہوم، لفظی ترجمہ اگر معلوم ہو تو جو ہے بہت بہتر ہوتا ہے، پھر ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ اسی لیے پارے ام کی صورتوں کا مطالعہ جو ہمیں جلد از جلد کر لینا چاہیے، تاکہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں اس میں کم سے کم حافظ صاحب جو تلاوت کرتے ہیں یا ہم جو پڑھتے ہیں اسے
سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب اسی طریقے سے دوسرے صورتیں ہیں، سورہ معون، سورہ حمزہ، تو اس طریقے سے دوسری صورت کوئی بھی پڑھنے کے بعد جو ہے رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے ہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مالک کے آگے جھکتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ۔ سیدھے اس کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ تو یہ رکوع کے اندر جو ہے ہم یہ الفاظ دہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں، سجدہ کے لیے جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا اور برتر ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد التحیات پڑھا جاتا ہے، التحیات یعنی پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں اور نہایت ادب سے بیٹھ کر یہ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والصلاۃ والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام آپ پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت سے اور برکت ہے سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ شہادت دیتے وقت تم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہو، کیونکہ یہ نماز میں تمہارے عقیدے کا اعلان ہے، اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو پڑھنے کے بعد یا تحیات پڑھنے کے بعد جو ہے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، خدایا رحمت فرما ہمارے سردار اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو بہترین صفات والا ہے اور بزرگ ہے، اور اللہ اور برکت نازل فرما ہمارے سردار اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ پھر اس کے بعد مختصر سی دعا ہے جو پڑھی جاتی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات و اعوذ بک من المعاصم والمخرج۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس گمراہ کرنے والے دجال کے فتنے سے جو زمین پر چھا جانے والا ہے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اعمال کی ذمہ داری اور قرض داری سے۔ اس کے بعد جو ہے دعا پڑھنے کے بعد ہماری نماز پوری ہو جاتی۔ اب تم مالک کے دربار سے واپس ہوتے ہو، اور واپس ہو کر پہلا کام کیا کرتے ہو؟ یہ کہ دائیں اور بائیں مڑ کر تمام حاضرین اور دنیا کی ہر چیز کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ گویا یہ بشارت ہے جو اللہ کے دربار سے پلٹتے ہوئے تم دنیا کے لیے
دنیا کے لیے لائے ہو۔ یہ ہے وہ نماز جو تم صبح اٹھ کر دنیا کے کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے کام کاج میں مشغول رہنے کے بعد دوپہر کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر دوبارہ یہی نماز ادا کرتے ہو، پھر چند گھنٹوں کے بعد تیسرے پہر کو یہی نماز پڑھتے ہو، پھر چند گھنٹے مشغول رہنے کے بعد شام کو اسی نماز کا اعادہ کرتے ہو، پھر دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے مالک کے سامنے جاتے ہو۔ اس آخری نماز کا خاتمہ وتر پر ہوتا ہے، جس کی تیسری رکعت میں تم ایک عظیم الشان اقرار نامہ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ دعائے قنوت ہے، دعائے قنوت ہے۔ تو دعائے قنوت کے معنی ہیں اللہ کے آگے ذلت اور انکساری، اطاعت اور بندگی کا اقرار۔ یہ اقرار تم کن الفاظ میں کرتے ہو؟ ذرا غور سے سنو۔ اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد لک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہے دعائے قنوت کا عربی میں متن۔ اس کی ترجمانی: خدایا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور ساری تعریف تیرے ہی لیے خاص کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے اور اس سے تعلق کاٹ دیں گے جو تیرا نافرمان ہو۔ خدایا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی لیے نماز اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری ساری کوششیں اور ساری دوڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے ہے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تیرا سخت عذاب ایسے لوگوں پر پڑے گا جو کافر ہے۔ یہ ہے دعائے قنوت جو ہم پڑھ کر آخری وتر میں آخری رکعت میں پڑھ کر نماز کا اختتام کرتے ہیں۔ تب انشاءاللہ آئندہ ہم یہ دیکھیں گے تو یہ جو نماز ہے، عبادت جو ہے ہماری، یہ ہمارے تعمیر اور سیرت میں کیسے اس کو جو ہے اس کا ارتقاء کرتی ہے، کیسے اس کو ڈیولپ کرتی ہے۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔